اس کے بعد فرمایا گیا کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے ذرے سے بڑھ مثقال ذرۃ ولا اصغر من ذلك ولا اکبر. فرمایا گیا کہ ذرہ ہے نا، ذرہ ذرہ مثقال ذرۃ، فرمایا گیا اس سے نہ چھوٹا نہ اس سے بڑا، اس سے چھوٹا ہو اس سے بڑا ہو اللہ کو معلوم ہے. ذرے سے بڑا اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے. ذرے سے چھوٹا، پہلے یہ تھا سائنس والے یہ بولتے تھے کہ بھائی یہ ایٹم ٹوٹتا نہیں ہے، ایٹم ٹوٹتا نہیں، اسی اگلی تقسیم نہیں ہوتی، بس یہیں پر ہو گیا، اگلی تقسیم نہیں ہوتی اس کی، ایٹم ٹوٹتا نہیں. اللہ نے فرمایا اصغر من ذرہ، اصغر من ذلک، یعنی ایٹم بھی ٹوٹ جائے گا. ہو گیا نا، نیوٹرون پروٹون کی طرف ٹوٹ گیا، چلا گیا وہ. الیکٹران، نیوٹرون اینڈ پروٹون، ان تین چیزوں کی طرف منقسم ہو گیا ذرہ. اس کا مطلب ذرے سے بھی اصغر ہے کون؟ نیوٹرون پروٹون نیوٹرون. دیکھو ایٹم ٹوٹ گیا. بھائی پوچھ رہے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس آیت کی تفسیر میں ذرہ کا معنی ایٹم کرنا درست ہے. اہل حدیث کے مشہور عالم اس کا معنی ایٹم کرتے ہیں. اگر یہ درست نہیں ہے تو ان کو نصیحت کس طرح کریں؟ ہم اور آپ سے پہلے لوگ ان کو نصیحت کر چکے ہوں گے، یعنی ہے الحمدللہ. امت جو ہے ہر ایک امت گمراہ نہیں ہو سکتی ہے. اور یہاں خصوصی طور پر وہ ایک لفظ ہے کہ ایٹم کا لفظی ترجمہ عربی میں ذرہ کیا گیا، اس کو پھاڑ کر کے گویا ایٹم بنایا جاتا ہے، تو وہ الگ ایک بات ہے. مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگ جدید سائنس کے نئے معلومات کی بنا پر قرآن کو اس کے تابع کرنا چاہتے ہیں، پورے طور پر غلط ہے. یہ یہاں اس کا ترجمہ کرنا غلط ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہے تو وہ دیکھے گا، اور اسی طرح برائی کی وہ بھی دیکھے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی. کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں اور زمین کا حصہ بھی نوٹ کر رہا ہے. اسی طرح انسان کے اعضاء یوم نختم علی افواہہم، یہ معنی ہے یہاں. اور یہ ایٹم کرنا الگ بات ہے. لوگ بہت سی ہر چیزوں میں کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن میں، تو تم نے پہلے کیوں نہیں ایجاد کر لیا؟ پہلے ہی ایجاد کر لیتے کہ ایٹم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن کا، تو ہزار سال پہلے تمہیں ایٹم تیار کرنا چاہیے تھا. لیکن جب وہ کر لیے تو ہاں ہمارے قرآن میں ہے. یہ سب ایک غلط تصور ہے اور ایک غلط رو ہے لوگوں کی. لیکن جو چیز صحیح ہے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ قرآن میں ہے، کہتے ہیں کہ آدمی جتنے اوپر چڑھے گا اتنے ہی آکسیجن کی کمی. تو اللہ تعالیٰ جو شرک کا ہے کأنما یصعد فی السماء، اس کا دم گھٹتا ہے جیسے کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے، اوپر چڑھ رہا ہے. تو یہ چیز اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ ہاں اوپر جائے گا آدمی تو اس آکسیجن کے بغیر وہ وہاں خطرہ رہے گا، وہ اس کو تکلیف ہوگی. اس وجہ سے جہاز میں آپ جانتے ہیں آکسیجن کم ہو جائے تو گرے، وہ لٹک جائے گا، آکسیجن سونے، یہ سب چیزیں. تو یہ صحیح ہے. لیکن ایسی جگہوں پر جہاں اس کا کوئی موقع نہیں ہے، یہ ترجمہ کرنا صحیح نہیں ہے. تو لوگوں نے ان کی خبر لی ہوگی، اگر کسی نے ایسا کیا ہے بیان تردید کیا ہوگا.